آپ کا ذوق ساتھ رہا تو ہم آج انشاءاللہ کچھ جنگ احد کے متعلق باتیں پیش کرنے کی سعادت حاصل کریں گے، اس لیے کہ نئی نسل کو یہ ساری چیزیں معلوم ہونا از حد ضروری ہے کہ اسلام صرف تقریروں سے نہ پھیلا، اسلام صرف لوگوں کے درمیان 4-5 باتوں کی تبلیغ سے نہ پھیلا۔ اسلام کی اشاعت کے لیے کن مراحل سے صحابہ کرام اور اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی اہل بیت اور خود آقا کریم کن کن مراحل سے گزرے ہیں تاکہ امت کے اندر ایک حوصلہ پیدا ہو، ایک جذبہ زندگی گزارنے کا پیدا ہو۔ چھوٹے چھوٹے مسائل آتے ہیں تو مسلمان جو ہے وہ افسردگی کا شکار ہو جاتا ہے، ماتھے پر شکن آنے لگتی ہے، ایسا ہو گیا ویسا ہو گیا۔ اچھی طرح یاد رکھیں، اگر انسان مومن ہے اور آپ اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لائے ہیں تو آپ کی جان بھی اپنی نہیں ہے اور آپ کا مال بھی اپنا نہیں ہے۔ ایک مومن مرتا ہے، اس کے خون کے اندر اتنی رنگینی ہوتی ہے، اس کے خون کے اندر اتنی تاثیر ہوتی ہے کہ اس جیسے جذبے والے ہزاروں پیدا ہوتے ہیں۔ اسلام دشمن طاقتیں کیا سمجھتی ہے کہ وہ کسی ایک کو مار کر کے حق کی آواز دبا دیں گے؟ ہرگز نہیں، حق دبنے کے لیے نہیں ہے، حق سربلندی کے لیے ہے۔ اور اللہ کے جس بندے نے جس مقصد کے لیے اپنی جان کا نذرانہ اللہ کی راہ میں پیش کیا ہے وہ سرخرو ہے، وہ کامیاب ہے، وہ کامران ہے۔ اس لیے کہ یزید کی حکومت تھی، یزید نے میرے امام کی آواز کو دبانے کے لیے حسین کو شہید تو کروا دیا، لیکن کربلا میں آج یزید کا نام لینے والا کوئی نہیں ہے۔ آج حسین کے ڈنکے کربلا میں بھی بج رہے ہیں اور پوری دنیا میں بج رہے ہیں۔ ہر مرنے والا، ہر تختہ دار پہ چڑھنے والا شکست خوردہ نہیں ہوتا، بلکہ جو اپنے مقصد میں کامیاب ہوتا ہے وہی بندہ کامیاب ہوتا ہے۔ مقصد کی کامیابی جنگ کی کامیابی ہے اور مقصد کی ناکامی جنگ کی ناکامی ہے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، ہمیں کوئی مایوس ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ حالات ہمارے مخالف کتنے ہی ہوں، ہم مایوس ہونے والی قوم نہیں۔ اللہ بے نیاز ہے، اس لیے کہ احد کے میدان میں 70 مسلمان شہید ہوتے ہیں اور ان کے خون سے ایسی رنگینی اور لالہ زاری ہوتی ہے کہ پھر جن لوگوں نے مسلمانوں کو شہید کیا تھا وہی کلمہ پڑھ کے مسلمان ہوتے نظر آتے ہیں۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، شرط یہ ہے کہ مسلمان ان صحابہ کا طریقہ کار اختیار کریں جن صحابہ نے اپنے اللہ کو منانے کے لیے اپنی راتوں کو مصلح کے لیے وقف کر دیا تھا۔ عرض یہ کرنا چاہتا ہوں کہ آج کی شب بڑی مبارک شب ہے، بڑی برکت والی شب ہے، اسے شب شہدائے احد کا نام دیا جا سکتا ہے۔ اور آج ہم بالخصوص عنوان کے اعلان کے باوجود بھی اس عنوان کو اس لیے لے رہے ہیں کہ ہم نے غوث پاک کی شب تو منائی ہے اور انشاءاللہ مناتے رہیں گے، غریب نواز کی شب منائی ہے، انشاءاللہ مناتے رہیں گے، امام احمد رضا کی شب منائی ہے، مناتے رہیں گے، حضور مخدوم اشرف کی شب منائی ہے، مناتے رہیں گے، صابر پاک اور وارث دیوا کی شب منائی ہے، مناتے رہیں گے۔ لیکن آج ہم جن لوگوں کی شب منا رہے ہیں وہ اسلام کے بنیادی لوگ ہیں، وہ لوگ ہیں جن کے لیے اللہ نے قرآن میں رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ کا خطاب عطا فرمایا۔ وہ وہی لوگ ہیں جن کے لیے قرآن مقدس میں وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ اموات کا اعلان کیا گیا۔ ہر شہید پر ہم یہ آیت پڑھتے ہیں، لیکن جن لوگوں کے لیے خصوصیت کے ساتھ یہ آیہ کریمہ نازل ہوئی، یہ آیہ کریمہ وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ اور وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا، یہ دونوں
آیہ کریمہ جو خاص طور پر جن کے لیے نازل ہوئی ہے وہ شہداء احد کی ذوات ہے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، جنگ احد کس طریقے سے ترتیب پاتی ہے اس کا ایک ہلکا سا نقشہ کھینچنا چاہتا ہوں۔ بدر کے میدان میں کفار کے 70 افراد قتل ہوئے ہیں اور اتنے ہی قیدی بنے تھے، اور ان قتل ہونے والوں میں عتبہ، شیبہ، ابو جہل ایسے بڑے بڑے سردار تھے۔ جس وقت احد کے میدان سے، بدر کے میدان سے ناکام اور نامراد مکے والے لوٹے تو مکے والوں کی راتوں کی نیند حرام ہو گئی۔ مکے والوں کی راتوں کی نیند حرام ہونا ایک یقینی امر تھا، اس لیے کہ مکے والے پورے علاقے میں، پورے عرب میں بت پرستی کا مرکز قائم کیے ہوئے تھے۔ وہ اللہ کا گھر دنیا کے بت قدوں میں پہلا وہ گھر خدا کا، ہم پاسباں ہیں اس کے، وہ پاسباں ہمارا۔ اللہ کے گھر پر 360 معبودان باطل کو بٹھا دیا گیا تھا۔ ساری پوجا کا ریکھ دیکھ اور سارے اصنام کی قیادت اور تولیت جو ہے مکے والے کرتے تھے۔ مکے والوں کو مذہبی اعتبار سے مشرکین کے اندر ایک بڑا مقام حاصل تھا، کیونکہ پورے عرب سے جو لوگ لات و حبل، عزا اور منات کی پرستش کرنے کے لیے آتے تھے تو مکے والے بڑے بڑے نذرانے ان سے وصول کرتے تھے۔ اب بدر کی جنگ کی شکستگی جو ہے مکے والوں کو اس لیے بے چین کر رہی تھی، ایک تو یہ کہ اگر ان کے خدا حق پر ہوتے یا سچے ہوتے تو وہ بدر کے میدان میں ان کی مدد کرتے۔ ایک چیز تو یہ کہ لوگوں کا عقیدہ کہیں متزلزل نہ ہو جائے، دوسری چیز یہ اگر ان اصنام پر لوگوں کا عقیدہ متزلزل ہو گیا تو پھر لوگ مکے میں لات و حبل کی پوجا کے لیے کیوں آئیں گے، اور پھر جو نذرانے پوجا کے نام پر اور پرستش کے نام پر ان کو بڑے بڑے انداز سے ملتے ہیں تو ان کی روزی روٹی پر حرف آئے گا۔ اور پھر دوسری چیز، مکے کا کوئی گھر ایسا نہیں تھا کہ ان کا کوئی رشتہ دار بدر کے میدان میں قتل نہ ہوا ہو، کیونکہ ان کی رشتہ داری ایک دوسرے سے کڑی در کڑی ملی ہوئی تھی۔ اگر کوئی کسی کا بھائی ہے تو وہ کسی کا ماموں بھی ہوگا، وہ کسی کا بھانجا بھی ہوگا، وہ کسی کا بیٹا بھی ہوگا، وہ کسی کا چچا بھی ہوگا، وہ کسی کا پھوپا بھی ہوگا، غرض کہ ان کی رشتہ داریاں کڑی در کڑی بڑی مضبوط ملی ہوئی تھی، تو ہر گھر کا کوئی نہ کوئی فرد قتل ہوا تھا۔ اور آپ بدر کی جنگ اگر سن چکے ہیں تو آپ کو یہ بات معلوم ہوگی کہ جنگ بدر کے وجود کا جو معاملہ ہے وہ یہ ہے کہ ابو سفیان جو قافلہ تجارتی لے کر کے آ رہا تھا، اس تجارتی قافلے کے مسئلے میں جنگ ہوئی تھی، اور چونکہ وہ اپنا قافلہ بچا کر، کیونکہ اس کو کسی نے غلط اطلاع دی اور وہ غلط اطلاع پر اس نے ہنگامہ کر دیا، اور نتیجتاً جو ہے وہ مکہ والے فوج لے کر کے مسلمانوں کے مقابلے میں آ گئے اور انہوں نے نقصان اٹھایا۔ لیکن چونکہ ابو سفیان اپنا قافلہ بچا کر واپس لے گیا تھا، اب وہ قافلہ چونکہ بدر کی جنگ کے بعد جو وہ مال تجارت تھا وہ دار الندوہ کے اندر جیسا کہ تیسا محفوظ تھا۔ دار الندوہ اسے کہتے ہیں کہ مکۃ المکرمہ میں کفار نے سارے قبیلوں کی کھچڑی بنا کر ایک جو ہے وہ مشورتی مقام رکھا تھا، جہاں پر وہ حضور کے خلاف میٹنگیں کرتے تھے، اسلام کے خلاف میٹنگیں کرتے تھے، آقا کے قتل کے منصوبے بناتے تھے، اسلام کو نقصان پہنچانے کے لیے منصوبے بناتے تھے، اور اس کو انہوں نے دار الندوہ کا نام دیا تھا۔ لوگوں کے مقدر ہے کسی مدرسے کا نام جامعۃ القادریہ ہوتا ہے، کسی مدرسے کا نام بہار مدینہ ہوتا ہے، کسی مدرسے کا نام جو ہے وہ جامعہ حرا ہوتا ہے، کسی مدرسے کا نام گلشن برکات ہوتا ہے، لیکن یہ بھی لوگوں کے مقدر ہے کہ مکے والوں نے اسلام کو نقصان پہنچانے کے لیے ایک ندوہ بنایا، اور ہندوستان میں پتہ نہیں لوگوں کو کیا سوچا کہ انہوں نے بھی ایک ندوے کی بنیاد رکھی۔ ہم کسی کی نیت کو جانتے نہیں ہیں، لیکن اتنا ضرور سمجھتے ہیں کہ ندوے سے اسلام کا کبھی نہ بھلا ہوا ہے، نہ کبھی ندوے سے بھلائی کی امید کی جا سکتی ہے۔ بلکہ اگر میں اپنے عنوان سے ہٹنے کا خوف نہ ہو تو چند جملے کہہ کر کے آگے بڑھنا چاہتا ہوں کہ ندوہ کی میٹنگ میں
کتنے بڑے بڑے آتے تھے، اس کو حدیث مبارکہ کی روشنی میں آپ جانچیں کہ جس وقت حضور علیہ السلام کے قتل کا منصوبہ بنایا گیا دارالندوہ میں بیٹھ کر، تو شیطان ایک کمبل اوڑھ کر ایک بوڑھے شیخ کی شکل میں، یعنی کہ کسی شیخ کی شکل میں یا کسی میاں کی شکل میں وہ لکڑی ٹیکتے ہوئے آیا اور کہا ہم بھی کہیں کے میاں ہیں، ہم بھی کہیں کے شیخ ہیں، اس لیے ہمیں بھی مشورے میں شامل کریں۔ اور دارالندوہ میں جناب شیطان بھی جو ہے بحیثیت مشیر جو ہے وہ شامل ہوئے تھے۔ اب آپ اس کا اندازہ کر سکتے ہیں، بات کمبل اوڑھنے کی نہیں، بات زرق برق لباس کی نہیں، بلکہ بات یہ ہے کہ ندوہ میں بیٹھ کر ہمیشہ حضور کے خلاف گفتگو ہوئی ہے۔ اب آج جو کچھ ہو رہا ہے اللہ خیر فرمائے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت بھی ہے کہ رب تبارک و تعالیٰ جب دین لیتا ہے تو عقلوں پہ پردے پڑ جاتے ہیں۔ ابھی آپ سن رہے تھے، نام رکھنے میں بھی لوگوں کو چاہیے کہ وہ سنت نبوی کی طرف جایا کریں۔ حضور نے نام رکھا تو مسجد قباء نام رکھا، حضور نے نام رکھا مسجد نبوی نام رکھا، حضور نے نام رکھا تو آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کہیں پر عبداللہ کہیں پر عبد الرحمن نام رکھا، بلکہ کبھی مدرسے کا نام رکھا تو اصحاب صفہ کے اعتبار سے آج وہ صفہ کہلاتا ہے۔ کتنے حسین نام حضور نے رکھے، کاش کہ لوگ حضور کے ناموں پر ادارے کا نام رکھتے، لیکن یہ میرے اللہ کی خفیہ تدبیر ہے کہ اللہ کا کسی کو بے نقاب کرنا چاہتا ہے تو اس شان سے بے نقاب کرتا ہے۔ بہرحال مجھے جو ہے وہ میرا عنوان یہ ہے بھی نہیں ہے اور میں اس پر بہت طویل گفتگو بھی نہیں کرنا چاہتا، بات آئی ہے تو میں نے بس سرے راہ کوئی جملے ایسے میرے ذہن میں آئے تو میں نے آپ کی خدمت میں پیش کر دیا۔ اب آپ اس پہ غور کریں کہ شیطان بھی ندوی ہے، کیونکہ وہ ندوہ میں مشورے کے لیے گیا تھا، اور مشورے کے لیے جتنے جائیں ندوہ میں وہ سب ندوی ہوتے ہیں۔ اور حکومت سعودی پر ہمیں حیرت ہے کہ اس نے حضور کی والدہ کا نام جو ہے وہ باپ سے نکال کر کاٹ دیا، حضور کے والد کا نام باپ سے نکال کے کاٹ دیا، لیکن حرم میں آج تک ایک دروازہ بنا رکھا ہے، اس کا نام دارالندوہ رکھا ہے۔ خدا جانے ندوہ سے اہل سعود کو یا آل سعود کو کیا دلچسپی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی مسلمانوں کو حق و باطل سمجھنے کا شعور عطا فرمائے۔ تو عرض یہ کر رہا تھا کہ دارالندوہ کے اندر وہ مال تجارت پڑا ہوا تھا، اس مال تجارت کا اندازہ اگر حساب لگایا جائے تو آج کے حساب سے برطانیہ کے 50,000 پاؤنڈ جو ہے وہ اس کی قیمت ہوتی ہے۔ 1,000 اونٹوں پر وہ مال لدا ہوا تھا۔ ایک وفد ابو سفیان کے پاس گیا۔ یہ ابو سفیان ایک چالاک، ہوشیار، بہادر انسان تھا، اور ابتدا اسلام سے اس نے اسلام کے خلاف زہر افشانیاں کی ہے، لیکن خدا کی قدرت، اللہ جسے جو چاہتا ہے بنا دیتا ہے۔ ابتدا اسلام میں یہی ہوا کہ ابو سفیان نے جو ہے بدر کی جنگ ابو سفیان اور ابو جہل کی وجہ سے ہوئی، اور ابو جہل مارا گیا تو ابو سفیان کے پاس چند نوجوانوں کا ایک وفد آیا اور کہا ابو سفیان، ہم جو ہے اس وقت تک کہ اپنے بستروں پہ چین کی نیند نہیں سو سکتے جب تک محمد سے ہم اپنے مقتولوں کا بدلہ نہ لے لیں، اس لیے ہم تمہارے پاس 2 عرضی لے کر کے آئے ہیں۔ ہمارے 2 نکات ہے، 2 نکاتی پروگرام ہے۔ ایک تو یہ کہ آپ جو ہے ہمارے جنگ کے کمانڈر ان چیف بن جائیں، ہمارے قائد بن جائیں جنگ کے آپ۔ ابو سفیان نے کہا مجھے منظور ہے، کیونکہ وہ انا والا آدمی تھا، اس نے کہا کہ مجھے منظور ہے۔ اس کے بعد انہوں نے کہا کہ یہ جتنا مال تجارت 1000 اونٹوں پر موجود ہے دارالندوہ میں جمع ہے، تو یہ کام کیا جائے راس المال، یعنی جس کو ہم موڑی کہتے ہیں، یعنی جن لوگوں نے جو پیسہ لگایا ہے وہ پیسہ لوگوں کو واپس کر دیا جائے، اور جو منافع ہے وہ منافع جنگ میں لگا دیا جائے۔ نتیجہ یہ ہوگا کہ جنگ کے سارے اخراجات ہم آسانی کے ساتھ حاصل کر سکیں گے۔ اس نے فوراً کہا ٹھیک ہے، سب سے پہلے میں میرا مال یعنی میرا منافع اور بنو عبد المطلب کا منافع میں جنگ کے لیے چندے کے طور پہ پیش کرتا ہوں۔ یعنی اس نے حضور علیہ السلام کے جو رشتہ دار تھے، قریبی رشتہ دار، یعنی جناب عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ جو حضور کے دادا گرامی وقار ہیں، ان کی جو اولادیں تھیں ان کا مال بھی زبردستی چندے میں سمیٹ لیا، اور اس کے بعد پھر مکہ المکرمہ میں ایک ہنگامی طور پر جنگ کی تیاری شروع ہوئی۔ یہ لوگ یہ چاہتے تھے کہ بڑی خفیہ طور پر یہ مدینہ منورہ جائیں، اور جانے کے بعد
ان مٹھی بھر مسلمانوں کو بے خبری میں جا کر کے لیں اور اس طرح پیس ڈالیں جیسے دو پتھروں کے بیچ میں گیہوں اور چاول پیس دیے جاتے ہیں۔ بس یہی منصوبہ لے کر وہ تیاری کر رہے تھے، لیکن آپ اس بات کا علم رکھتے ہیں، اگر آپ نے بدر کی جنگ سنی ہے، جنگ بدر اور جنگ احد میں بہت گہرا تعلق ہے۔ احد کو بیان کرتے وقت بدر کو چھوڑا ہی نہیں جا سکتا، اور اگر احد بیان کرتے وقت بدر چھوڑ دی گئی ہے تو پھر آپ کو احد سمجھ میں نہیں آ سکتی۔ جنگ بدر کے موقع پر حضرت عباس ابن عبد المطلب جو ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے گرامی وقار چچا ہیں، تو حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو زبردستی لایا گیا تھا، اور آپ جو ہے وہ جنگی قیدی بن گئے تھے، اور فدیہ دینے کے لیے آپ کے پاس مال نہیں تھا، تو آپ نے کہا تھا کہ میرے پاس مال نہیں ہے، میں کیا فدیہ دوں گا؟ تو آقا نے فرمایا تھا چچا، وہ جو میری چچی کے پاس آپ سونا چھپا کر زمین میں آئے ہو وہ کس کا مال ہے؟ تو اس وقت حضرت عباس نے کہا تھا وہ مال چھپانے والا واقعہ میں اور میری بیوی ام الفضل کے علاوہ کوئی نہیں جانتا، میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں۔ تو بدر کی جنگ کے بعد حضرت عباس ابن عبد المطلب نے اسلام قبول کیا تھا، لیکن آپ نے اپنے اسلام کو ظاہر نہیں کیا تھا۔ جب آپ نے مکے میں یہ جنگی تیاریاں ہوتے ہوئے دیکھی تو آپ نے خاموشی سے جو ہے وہ بنی غفار کے ایک فرد کو جو بہت تیز رفتاری کے ساتھ سواری کرنا جانتا تھا، اس کو ایک خط دیا کہ یا رسول اللہ، مکے والے جنگ کی تیاری کر رہے ہیں، آپ چوکنا ہو جائیں۔ یاد رکھیں آج کی ٹرینیں جتنی تیز رفتار دوڑ سکتی ہے، اس سے زیادہ جو ماہر لوگ ہوتے تھے وہ اونٹ اور گھوڑوں کو دوڑایا کرتے تھے۔ یہ بات ہم نے پہلی مرتبہ محقق عصر حضرت علامہ فیض احمد اویسی رحمت اللہ تعالی علیہ کی کتاب میں پڑھا، چاند کے مسئلے میں، تو ہمیں حیرت ہوئی کہ اتنے بڑے محقق نے یہ بات کیسے لکھ دی کہ تیز رفتار ٹرینوں سے زیادہ گھوڑے اور اونٹ دوڑ سکتے ہیں۔ لیکن چونکہ بات ایک محقق کی تھی اور اپنی عادت یہ ہے کہ آنکھ بند کر کے ہر چیز ہضم نہیں ہوتی، تو جب ہضم نہیں ہوتی تو پھر ہم خود جو ہے اپنے طور پر جب تک مطمئن نہیں ہوتے اس کو بیان نہیں کرتے۔ پھر ہم نے جو لوگ گھوڑے پالتے ہیں اور گھوڑے دوڑاتے ہیں، راجستھان میں ان لوگوں سے رابطہ قائم کر کے ان سے گفتگو کی، کیا ایسے بھی گھوڑے اور اونٹ ہیں کہ جو ٹرینوں سے زیادہ دوڑ سکتے ہیں؟ تو انہوں نے بتایا کہ ہاں، ہمارے استبل میں خود ہیں اور آج بھی ہم ان کو ٹرینوں سے زیادہ دوڑا سکتے ہیں۔ تو اس وقت حضرت عباس ابن عبد المطلب نے 3 دن کے اندر اس بنی غفار کے شخص کو مکہ المکرمہ سے مدینہ منورہ پہنچنے کے لیے کہا، اور وہ بندہ 3 دن کے اندر اندر اتنی تیز رفتار اس نے سواری کو دوڑایا کہ 3 دن کے اندر اندر وہ بندہ مدینہ طیبہ پہنچ گیا۔ جس وقت میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس وہ پہنچا، اس وقت تو آقا کریم قباء میں موجود تھے۔ قباء شریف میں جب وہ خط دیا گیا تو میرے آقا علیہ السلام نے حضرت ابی ابن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس وہ خط دیا، فرمایا پڑھ کے سناؤ۔ انہوں نے خط پڑھا تو آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ کوئی اس کا ذکر کسی سے نہ کرے۔ پھر آقا علیہ السلام حضرت سعد کے گھر پہنچے اور جناب سعد کو کہا ایسا ایسا معاملہ ہے۔ ان کی بیوی نے کہا سعد، حضور نے تم سے کیا کہا؟ تو حضرت سعد نے کہا تیری ماں مرے، تجھے اس سے کیا معاملہ کہ تم مردوں کی گفتگو میں دخل اندازی کرے؟ اس نے کہا کہ آپ مجھ سے کیا چھپاتے ہیں؟ حضور علیہ السلام نے جنگ کے معاملے میں تم سے جو باتیں کی ہے میں نے سن لیا ہے۔ تو اس کے بعد وہ آقا کی بارگاہ میں عرض کیا یا رسول اللہ، میرے ماں باپ آپ پہ قربان، جب ہم گفتگو کر رہے تھے تو میری بیوی نے سن لیا، میں نے اس لیے آپ کو یہ بات بتا دی آقا کہ کہیں یہ بات اوپن ہو جائے تو آپ یہ نہ سمجھے کہ یہ بات میں نے افشا کی ہے، یہ بات میں نے ظاہر کی ہے۔ آقا کریم نے فرمایا اس کو چھوڑ دو، درگزر کرو، اس سے کچھ نہ کہو۔ پھر میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے وہ اپنے صحابہ کو اکٹھا کیا۔ توجہ فرمائیں اور آپ بالکل دل کی گہرائیوں سے اس گفتگو کو سماعت کریں، اور آج کی رات کی برکتیں آپ جم کر کے لوٹیں۔ اور آج جو ہے وہ خاص رات ہے، انشاءاللہ تعالی گفتگو ہم بہت سمیٹنے کی کوشش کریں گے، آپ دعا بھی کریں کہ ہم اپنے نتیجے پر پہنچ جائیں۔ پھر یہ ہوا کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کو جمع کیا۔ صحابہ جب جمع ہوئے تو اس میں رئیس المنافقین عبداللہ ابن ابی، یہ تمام منافقین کا مدینہ منورہ میں سردار تھا۔
اور ایک بندہ اور تھا، ابھی اس کا آگے ذکر آئے گا، اس کا نام ابو عامر راہب تھا۔ یہ ابو عامر راہب اور عبداللہ ابن ابی یہ دو مدینہ منورہ کے ہیرو تھے، یعنی ساری باغ دوڑ قبیلوں کی ان کے ہاتھ میں تھی۔ ابو عامر راہب تھا، آقا کریم کی آمد سے پہلے وہ حضور کی عظمت پہ تقریریں کرتا تھا اور بتاتا تھا کہ ایک آخری نبی آنے والے ہیں، وہ یہاں آئیں گے، یہیں ان کا مزار بنے گا، وہ حق پر ہوں گے۔ لیکن جب آقا کریم تشریف لائے تو چونکہ اس کی قوم فضیلت حضور کی سن چکی تھی تو اس کو پیچھے چھوڑ کر کے سعادت مند لوگ آگے بڑھ بڑھ کر حضور کا کلمہ پڑھتے رہے، تو اس کے دل میں حضور سے عداوت اور نفرت پیدا ہو گئی، اور نفرت کے بعد یہ وہاں سے بھاگ نکلا اور کفار مکہ کے پاس جا ملا اور ان کو خوب بھڑکایا جنگ کے لیے، تو یہ بھی وہاں پہنچ گیا تھا۔ ابو عامر اس کو فاسق کہا گیا بعد میں، اور ابھی آگے ذکر آئے گا بہت دلچسپ ذکر کہ ابو عامر کا بیٹا کون ہے اور وہ کس شان سے اسلام کے لیے لڑتا ہے۔ انشاءاللہ آپ کا ایمان تازہ ہوگا۔ یعنی قدرت کے فیصلے دیکھیں کس قدر عجیب و غریب ہوتے ہیں کہ باپ اتنا بدترین اور بیٹا اتنا جو ہے وہ عظیم، اور بیٹا اتنا بدترین ہے باپ اور اتنا عظیم، بھائی اتنا بدترین ہے اور دوسرا بھائی اتنا عظیم۔ قدرت نے ہدایت جو ہے وہ وراثت اور نسب پر نہیں رکھی ہے، قدرت نے ہدایت جو ہے وہ اپنے کرم پر رکھی ہے۔ اللہ کا کرم شامل حال ہوتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی ہدایتیں عطا فرماتا ہے۔ پھر یہ ہوا آقا کریم نے میٹنگ طلب فرمائی صحابہ کے ساتھ، رئیس المنافقین عبداللہ ابن ابی بھی ہے۔ آقا نے فرمایا وہ لوگ آ رہے ہیں اور بلکہ آ چکے ہیں، تمہارا کیا خیال ہے؟ تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے جو تجربہ کار صاحب الرائے صحابہ تھے انہوں نے عرض کی حضور ہمارا مشورہ یہ ہے کہ آقا وہ لوگ 3000 کا لشکر جرار لے کر کے آ رہے ہیں، ہر آدمی کے پاس زرہ ہے، سواری ہے، کھانے پینے کا سامان ہے، تو آقا ہم ایک کام کرتے ہیں کہ ہم لوگ عورتوں کو گڑیوں میں رکھ دیتے ہیں محفوظ مکانات میں، اور ہم جو ہیں وہ شہر کے اندر مورچہ بند ہو جاتے ہیں۔ مدینہ منورہ کی جو تنگ گلیاں ہیں جب وہ اس میں گھسیں گے تو ہم ان کو گاجر مولی کی طرح کاٹیں گے۔ اس بات کی تائید رئیس المنافقین عبداللہ ابن ابی نے بھی کی، صاحب الرائے صحابہ نے بھی، حضور علیہ السلام کی بھی یہی رائے تھی۔ لیکن جو نوجوان صحابہ تھے جن کو بدر میں شریک ہونے کا موقع نہیں ملا تھا، ان صحابہ کو بڑا جذبہ تھا۔ انہوں نے عرض کیا حضور اس دن کے لیے تو ہم دعا کرتے تھے کہ ہم اللہ کی راہ میں کانٹے اور مارے جائیں، شہادت کا جام نوش کریں، اب یہ موقع آیا ہے آقا تو ہمیں محروم کیوں کیا جا رہا ہے؟ یا رسول اللہ اگر ہم مورچہ بند ہو کر کے مدینہ منورہ میں لڑیں گے کفار مکہ سمجھیں گے کہ ہم بزدل ہو گئے، اس لیے ہم ان کا مقابلہ نہیں کرتے۔ یا رسول اللہ ہم باہر نکل کر کے لڑیں گے۔ اور جب ان لوگوں نے بڑی جذباتی گفتگو کی تو چونکہ اکثریت کی رائے یہ تھی کہ ہمیں باہر نکل کر کے دشمن کا مقابلہ کرنا چاہیے، آقا یہ سن کر کے اپنے گھر میں تشریف لے گئے۔ حضرت ابو بکر صدیق سیدنا فاروق اعظم حضور کے ساتھ گھر میں گئے کہ مزاج اقدس کیا ہے۔ آقا نے فرمایا میری زرہ لاؤ، خود لاؤ۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دونوں یاروں نے مل کر زرہ پہنائی، سرکار نے امامہ باندھا، اس پہ خود رکھا اور اس کے بعد گلے میں تلوار لٹکائی، اور پھر آپ پٹکا باندھ کر کے جب باہر نکلنے والے تھے کہ حضرت صدیق اکبر اور فاروق اعظم کے ساتھ جب آپ باہر تشریف لانے والے تھے تو اس درمیان میں کچھ صاحب الرائے صحابہ حضرت اسید ابن حضیر وغیرہ وہاں پر موجود تھے۔ کہا تم لوگ آقا کو مشورہ دیتے ہو جبکہ حضور علیہ السلام پر وحی آتی ہے، آپ کا طریقہ کار یہ ہونا چاہیے تھا کہ یا رسول اللہ آپ کی جو مرضی ہو آپ کریں، ہم اس کے لیے تیار ہیں۔ آقا کی مرضی پر سب چھوڑ دیتے کیونکہ حضور سے زیادہ کون جانتا ہے، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم صاحب وحی اپنا ایمان ہے۔ تو اس وقت جو نوجوان صحابہ جذبات میں تھے وہ لوگوں کو ندامت ہوئی اور سوچا کہ کاش ہم جذبات میں آ کے مشورہ نہ دیتے۔ ابھی یہ گفتگو ہو ہی رہی تھی کہ اس درمیان میں سرکار تشریف لائے۔ ایسا ہوتا ہے نا کہ دو لوگ گفتگو کرتے ہیں اور جب کوئی بڑا آ جاتا ہے تو دونوں چپ ہو جاتے ہیں، تو دونوں کا اچانک چپ ہونا یہ بتاتا ہے کہ کچھ ابھی بات ہو رہی تھی۔ سرکار نے کیا بات ہو رہی تھی؟ اس وقت صاحب الرائے صحابہ نے عرض کی حضور
یہ جذبات میں انہوں نے باتیں کہہ دی اور ہم سے غلطی ہوئی، آپ صاحب وحی ہیں، آپ کو جو حکم آپ وہ کریں، آپ جو کہیں گے کرنے کے لیے تیار ہیں۔ اگر مورچہ بندی کے ساتھ مدینے میں لڑنا ہے اس کے لیے بھی تیار ہے، اور اگر آپ میدان میں نکلنے کا حکم کرتے ہیں حضور، ہم بدر کی طرح اپنی جان کی بازی لگا دیں گے۔ میرے سرکار نے فرمایا یہ نبی کی شان نہیں کہ ایک مرتبہ ہتھیار لٹکا لے تو اب بغیر لڑے اس کو اتار دے، اب ہمیں اللہ نے جو کرنا ہے وہی ہونا ہے۔ اللہ ہماری مدد فرمائے گا۔ لیکن سنو، میں نے خواب دیکھا کہ ایک گائے ذبح کی جا رہی ہے اور میں نے ایک زرہ میں ہاتھ ڈال رکھا ہے، اور اس خواب کی تعبیر یہ ہے، اور میری تلوار کے کئی دانے ہیں، یہ میں نے خواب دیکھا۔ اس کی تعبیر یہ ہے کہ گائے سے مراد میرے بہت سے صحابہ کو شہید کیا جائے گا، اور تلوار میں جو دانے ہیں، دندان ہے، اس سے مراد میری اہل بیت کا بھی ایک فرد شہید ہوگا، اور جو زرہ میں نے ہاتھ ڈالا ہے اس سے شہر مدینہ منورہ مراد ہے۔ آقا کریم نے یہ کہا، صحابہ نے عرض کی حضور اب جو ہو آپ حکم فرمائیں، ہم تیار ہیں۔ اس طرح 1000 پر مشتمل یہ لشکر آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم لے کر کے جو ہے وہ جمعہ کے دن عصر کی نماز کے بعد احد کے لیے روانہ ہوئے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ بھی ارشاد فرمایا، اور خطبہ میں صحابہ کو استقامت کا مظاہرہ کرنے کا حکم دیا، اور پھر یہ لشکر روانہ ہوا۔ لیکن چونکہ احد جو ہے صرف 3 میل کے فاصلے پر، یعنی ایک محتاط انداز کے مطابق 4.5 کلومیٹر کے فاصلے پر مدینہ منورہ سے واقع ہے، وہاں پر شمالاً جنوباً ایک پہاڑ ہے، اور وہ پہاڑ بڑا طویل اور لمبا ہے۔ اس پہاڑ کی خصوصیت یہ ہے کہ آقا نے اس کو جنتی پہاڑ کہا ہے، اور فرمایا اگر کسی جنتی پہاڑ کو دیکھنا ہے تو احد کو دیکھو۔ فرماتے اس لیے کہ یہ مجھ سے محبت کرتا ہے اور میں اس سے محبت کرتا ہوں۔ آقا کریم روانہ ہوئے، اعلان بھی ہوتا رہا، لوگوں نکلو نکلو نکلو۔ اب دیکھیں کہ ادھر جو ہے وہ صرف 100 لوگوں کے پاس جو ہے وہ تلواریں تھی، اور باقی دوسرے افراد کے پاس وہ نیزے، وہ سامان وغیرہ نہیں تھے، کیونکہ ابتدائے اسلام مدینہ منورہ میں ابھی نئی ہجرت ہوئی تھی، بلکہ ابھی 3 سال شروع ہوا تھا ہجرت کو، مسلمان جم بھی نہیں سکے تھے، اور یہ بدر سے چھٹی ملی تو احد مسلط کر دی گئی۔ درمیان میں ابو سفیان نے جو ہے وہ راتوں رات جو ہے وہ حملہ بھی کیا تھا ایک بیچ میں، جس کو صحابہ نے ناکام بنا دیا تھا۔ دیکھ لیں صحابہ کرام، یہ اسلام صرف تسبیح گمانے سے نہیں پھیلا، اسلام صرف باتیں کرنے سے نہیں پھیلا، اسلام صرف تقریروں سے نہیں پھیلا، اسلام صرف چندے سے نہیں پھیلا۔ اسلام پھیلانے کے لیے صحابہ نے وقت کی قربانی دی، جان کی قربانی دی، مال کی قربانی دی۔ آقا نے اپنا خواب بیان کیا کہ میرے صحابہ شہید ہوں گے، پھر بھی وہ سرفروش مجاہدین جو ہے اللہ کا نام لے کر کے نکلے، کیونکہ حضور علیہ السلام نے ان کے دلوں میں کوٹ کوٹ کر کے اللہ کی محبت پیدا کر دی تھی، اور موت کے حوالے سے سارے خوف ان کے دل سے نکال دیے تھے۔ وہ جانتے تھے کہ موت 1 سیکنڈ نہ پہلے آئے گی نہ 1 سیکنڈ بعد آئے گی، البتہ جو موت بستر پہ آئے گی اس موت سے بہت بہتر ہے کہ موت اللہ کی راہ میں آئے۔ بستر پہ جو موت آتی ہے ان کے جنازے رات کی تاریکی میں چپکے سے اٹھا کے دفن کر دیے جاتے ہیں، اور جن کے اللہ کی رات آتی ہے ان کے جنازے اس شخص سے اٹھتے کہ لوگوں کی لوگ نہیں ہوتے، جتنے دیہات میں شہید ہونے والے مجاہدین اور شہداء جنازوں میں لوگ ہوا کرتے ہیں۔ اللہ کی راہ میں موت آنا ہی جدا ہے۔ عاشق کا جنازہ ہے، بڑی دھوم سے نکلے، پابندیوں کے بعد بھی بغیر دعوت دیے ہوئے لوگ شریک ہو جاتے ہیں۔ لوگ برات میں کارڈ دے کر بلاتے نہیں آتے، لیکن جو اللہ کی راہ میں جانے دیتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی محبت لوگوں کے دلوں میں پیدا کر دیتا ہے۔ یہ اللہ کی راہ میں جان دینے کا جذبہ جب تک قوم مسلم میں رہا، مسلمان ایک زندہ و جاوید قوم کی حیثیت، جب سے ان کے دلوں میں دنیا کی محبت پیدا ہو گئی، قوم مسلم جو اللہ کے نام پہ سر نہ جھکائے،
وہ خدا کے نام پہ سر کیا کٹائیں گے؟ جن کی پوری مصروفیات جو ہے نفس کی گداگری اور نفس کی بندگی ہو، اس قوم سے کوئی خاک امید ہے؟ وہ قوم کوئی خاک کوئی کارنامہ انجام دے گی؟ ہاتھ سے تلوار گئی تھی تو ہاتھ میں قلم آیا تھا، اب تو قلم بھی ہاتھ میں نہ رہا، بلکہ اب تو وہ دن قریب مجھے لگتے ہیں جس دن مسلمان نوجوان چوڑیاں پہن کر گھر سے نکلیں گے۔